اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں چکی کے اندر کا وہ قطب ہوں کہ جس پر وہ گھومتی ہے جب تک میں اپنی جگہ پر ٹھہرا رہوں، اور اگر میں نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا تو اس کے گھومنے کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا۔ خدا کی قسم یہ بہت برا مشورہ ہے۔ قسم با خدا اگر دشمن کا مقابلہ کرنے سے مجھے شہادت کی امید نہ ہو جبکہ وہ مقابلہ میرے لیے مقدر ہو چکا ہو تو میں اپنی سواریوں کو سوار ہونے کے لیے قریب کر لیتا اور تمہیں چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتا، اور جب تک جنوبی اور شمالی ہوائیں چلتی رہتی تمہیں کبھی طلب نہ کرتا۔ تمہارے شمار میں زیادہ ہونے سے کیا فائدہ جبکہ تم یکدل نہیں ہو پاتے۔ میں نے تمہیں صحیح راستے پر لگایا ہے کہ جس میں ایسا ہی شخص تباہ و برباد ہوگا جو خود اپنے لیے ہلاکت کا سامان کیے بیٹھا ہو، اور جو اس راہ پر جمع رہے گا وہ جنت کی طرف، اور جو پھسل جائے گا وہ دوزخ کی جانب پڑے گا۔ ایک اور خطبہ میں حضرت نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے پیغاموں کے پہنچانے، وعدوں کے پورا کرنے اور آیتوں کی صحیح تعویل بیان کرنے کا خوب علم ہے، اور ہم اہل بیت نبوت کے پاس علم و معرفت کے دروازے اور شریعت کی روشن راہیں ہیں۔ آگاہ رہو کہ دین کے تمام قوانین کی روح ایک اور اس کی راہیں سیدھی ہیں۔ جو ان پر ہو لیا وہ منزل تک پہنچ گیا اور بہرہ یاب ہوا، اور جو ٹھہرا رہا وہ گمراہ ہوا اور آخر کار نادم و پشیماں ہوا۔ اس دن کے لیے عمل کر کے جس کے لیے ذخیرے فراہم کیے جاتے ہیں، اور جس میں نیتوں کو جانچا جائے گا، جسے اپنی ہی عقل فائدہ نہ پہنچائے کہ جو اس کے پاس موجود ہے، تو دوسروں کی عقلیں کہ جو اس سے دور اور اوجھل ہیں۔ فائدہ رسانی سے ڈرو کہ جس کی تپش تیز اور گہرائی بہت زیادہ ہے، اور جہاں پہننے کو لوہے کے زیور اور پینے کو پی بھرا لہو ہے۔ ہاں، جس شخص کا ذکر خیر لوگوں میں خدا برقرار رکھے وہ اس کے لیے اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا ایسوں کو وارث بنایا جاتا ہے جو اس کو سراہتے تک نہیں۔ حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھ کر آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ یا امیر المؤمنین علیہ السلام، پہلے تو آپ نے ہمیں تحکیم سے روکا اور پھر اس کا حکم بھی دیا، نہیں معلوم کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، جس نے عہد وفا کو توڑ دیا ہو اس کی یہی پاداش ہوا کرتی ہے۔ خدا کی قسم جب میں نے تمہیں تحکیم کے مان لینے کا حکم دیا، اگر اسی امر ناگوار جنگ پر تمہیں ٹھہرائے رکھتا کہ جس میں اللہ تمہارے لیے بہتری ہی کرتا، چنانچہ تم اس پر جمے رہتے تو میں تمہیں سیدھی راہ پر لے چلتا، اور اگر ٹیڑھے ہوتے تو میں تمہیں سیدھا راستہ تو تمہیں سیدھا کر دیتا، اور اگر انکار کرتے تو تمہارا تدارک کرتا، تو بلا شبہ یہ ایک مضبوط طریقہ کار ہوتا۔ لیکن کس کی مدد سے اور کس کے بھروسے پر؟ میں تم سے اپنا چارہ چاہتا تھا اور تم ہی میرا مرض نکلے، جیسے کانٹے کو کانٹے سے نکالنے والا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بھی اسی کی طرف جھکے گا۔ خدایا اس موذی مرض سے چارہ گر عاجز آ گئے ہیں، اور اس کنویں کی رسیاں کھینچنے والے تھک کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اور قرآن کو پڑھا تو اس پر عمل بھی کیا، جہاد کے لیے انہیں ابھارا گیا تو اس طرح شوق سے بڑھے جیسے دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد۔